میرا نام دانیہ ہے، میری عمر 12 سال ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تب سے خود کو ایک یتیم خانے میں ہی پایا۔ تب سے میرا گھر، میری فیملی اور میری ساری دنیا یہ یتیم خانہ ہی تھا۔ لیکن تب میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کیسی کیسی اور عجیب و غریب تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ یتیم خانے کا انچارج نیاز علی بہت ہی سخت گیر اور کسی حد تک ظالم بھی تھا۔ سب بچے اس سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے انہیں نیاز علی کی مار پیٹ یا ڈانٹ ڈپٹ کا شکار ہونا پڑے، اور اگر کبھی بدقسمتی سے کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر تو بس اس کی خیر نہیں تھی۔ نیاز علی اس کا وہ حشر کرتے کہ الامان۔ ایسے میں کئی بچے اس یتیم خانے سے بھاگے بھی تھے اور شاید میں بھی ایسا ہی کرتی، مگر مسز دیپا کی نرم دلی اور مامتا بھرا لمس مجھے کہیں نہیں جانے دیتا تھا۔ مسز دیپا مذہب کے لحاظ سے تو ہندو تھیں، مگر ان کے لیے مذہب اور کمیونٹی یا ذات پات کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ محبت بھر رکھی تھی، جسے وہ یتیم خانے کے سارے بچوں پر بے پناہ لٹایا کرتی تھی۔ مسز دیپا کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ ان کا بیٹا اور شوہر ایک حادثے میں مارے گئے تھے، اور ان کے بعد انہوں نے بس یتیم خانے کو ہی اپنا خاندان بنا لیا، اور شاید یہی چیز تھی جس نے مجھے ان کے بے حد قریب کر رکھا تھا۔ وہ دن بھر یہیں رہتی تھیں اور رات کو اپنے گھر واپس چلی جاتی تھیں۔ ان کے شوہر کی کچھ دکانیں تھیں جو انہوں نے کرائے پر دی ہوئی تھیں۔ ان کی آمدنی سے ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، اس لیے انہیں کسی کام کاج یا نوکری کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس دن مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں باہر کھیلنے کے بعد بغیر پیر دھوئے نیاز علی کے کمرے کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ ان کے کمرے کے آگے قالین بچھی ہوئی تھی جس پر میرے کیچڑ بھرے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ اسی وقت نیاز علی دوسری طرف سے آ رہے تھے، اور آتے ہوئے انہوں نے قالین پر میرے پیروں کے نشان دیکھ لیے، جس کی وجہ سے نیاز علی نے نہ صرف مجھے تھپڑ مارے بلکہ 2 دن کے لیے میرا کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ باورچند بانکی چاچی سخت گیری میں نیاز علی سے بھی 10 ہاتھ آگے تھیں، اس لیے اس کے لیے صرف ایک بار کا کہنا ہی کافی ہوا اور میرا کھانا بند کر دیا گیا۔ میں بھوک سے بے چین ہو کر کئی بار معافی مانگ چکی تھی، مگر ان دونوں پتھر دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تھک ہار کر میں ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ مسز دیپا تھیں۔ وہ مجھے پیار سے دانو کہہ کر پکارتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ میرے پاس بیٹھ گئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگیں، دانو کیا ہوا بیٹی، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ ان کے پیار سے پوچھنے پر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، دیپا جی، ان لوگوں نے سارا دن مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری بات سن کر انہیں شوق سا لگا۔ انہوں نے حیرت سے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو دانو، یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دیپا جی، یہ لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی کی بھی بہت بڑی سزا دیتے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ہوتے تو مجھے بھی کھانا کھلا دیتے۔ مسز دیپا مجھے دکھ سے دیکھتی رہیں، پھر وہ مجھے وہیں بیٹھنے کا کہہ کر باہر چلی گئیں۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیپا واپس آتی دکھائی دیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے جو وہ باہر سے لا رہی تھیں۔ میں بےتابی سے شاپرز کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے اس میں سے روٹیاں اور سالن نکالا، پلاسٹک کی پلیٹ میں رکھا اور میرے آگے رکھ کر بولی، دانو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کھانا دیکھ کر تو میری بھوک اور چمک گئی تھی۔ میں نے ایک شکر گزار نظر دیپا جی پر ڈالی اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کہتے ہیں کہ ذائقے کا تعلق بھوک سے ہوتا ہے۔ بھوک ہو تو سوکھی روٹی بھی لذیذ لگتی ہے، اور بھوک نہ ہو تو مرغن کھانے بھی بد ذائقہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس دن کھانا کھاتے ہوئے جتنا مزہ آیا تھا شاید ہی کبھی آیا ہو۔ میں کھانے میں مگن تھی کہ اچانک ہی نیاز علی کی غصیلی آواز گونجی، کس نے دیا ہے اسے کھانا؟ میں سہم کر پیچھے کھسک گئی اور دیپا جی اٹھ کر نیاز علی کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے دیا ہے، کیوں؟ کیا نہیں دینا چاہیے تھا؟ نیاز علی نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہنے لگے، دیکھیں مسز دیپا، اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے میں نے اسے سزا دی ہے۔ اب اگر آپ اسے کھانا کھلا دیں گی تو وہ سزا تو بے معنی رہ جائے گی، پھر کیا خاک سبق سیکھے گی یہ؟ مسز دیپا نے بھی غصے سے کہا، نیاز علی صاحب، آپ کی بیٹی بھی اگر ایسی غلطی کرتی تو کیا آپ اسے بھی ایسی ہی سزا دیتے؟
کیا آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں بچی؟ بچی بیچاری بھوک سے تڑپ رہی ہے اور آپ کو سزا اور سبق کی پڑی ہے۔ حد ہوتی ہے بے حسی کی۔ نیاز علی نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، او بی بی، انسانیت اور بے حسی کی بات مت کریں۔ انسانیت ہے تبھی تو اس یتیم خانے کے اتنے سارے بچوں کو پال رہے ہیں جنہیں ان کے ماں باپ بھی پیدا کرنے کے بعد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نیاز علی کی یہ بات تیر کی طرح مجھے لگی، مگر میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، بس شکایت بھری اور زخمی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسز دیپا تڑپ اٹھیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو میں لے جاتی ہوں اسے۔ انہوں نے غصے سے کہا تو نیاز علی کچھ خفیف سے ہو گئے۔ انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے، مگر بچوں کو سبق سکھانے اور تربیت کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ مسز دیپا نے کہا، آپ کاغذات میں اندراج کر دیں، میں اسے یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ اور اگلے چند گھنٹوں میں اس جہنم نما یتیم خانے سے باہر تھی۔ اس جگہ جہاں میرے بچپن کے 12 سال بیتے تھے، اسے چھوڑتے وقت مجھے کچھ دکھ تو ہوا تھا، مگر اس سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ میں مسز دیپا کے ہمراہ جا رہی تھی جو سراپا محبت تھی۔ مسز دیپا میرا ہاتھ تھامے اس عمارت سے دور نکل آئیں۔ باہر آ کر انہوں نے ایک رکشہ پکڑا اور ایک ایڈریس بتا کر میرا ہاتھ تھامے بیٹھ گئیں۔ رکشے نے تھوڑی ہی دیر بعد تک ہمیں اپنی منزل پر پہنچا دیا۔ مسز دیپا ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھیں۔ 2 کمروں کا یہ فلیٹ ان کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ انہوں نے ایک کمرہ مجھے دے دیا۔ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے چند دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ مسز دیپا کی صورت میں مجھے گویا میری ماں اور باپ دونوں مل گئے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں انہیں نام سے بولنے کی بجائے دیپا آنٹی کہہ دیا کروں۔ اس دن ہم نے یتیم خانے جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ مسز دیپا نے بہت سا کھانا بنا کر پیک کر دیا تھا۔ میں بھی اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں سے ملنا چاہتی تھی۔ ابھی ہم تیار ہو ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مسز دیپا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے کچھ ایسا کہا گیا جس سے وہ بہت پریشان ہو گئی۔ چند لمحے تک تو وہ کچھ بات کرتی رہیں، پھر فون رکھ دیا۔ میں نے انہیں پریشان دیکھ کر کہا، کیا بات ہے دیپا آنٹی، کس کا فون تھا اور آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، دانیہ بیٹا، ہمیں کچھ دن کے لیے شہر سے جانا پڑے گا۔ گاؤں میں میرے شوہر کی کچھ زمینیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مجھے بھی وہاں پر لے کر جائیں گی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بیٹا، ہم دونوں ہی جائیں گے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ یتیم خانے والے کہیں گھمانے پھرانے کے لیے کبھی نہیں لے کر جاتے تھے، اسی لیے ہم سب ایک ہی جگہ قید رہا کرتے تھے۔ خیر، اس دن ہم نے کھانا یتیم خانے میں پہنچانے کے بعد ٹرین کی ٹکٹیں خریدیں اور گھر آ کر ضروری چیزیں پیک کرنے لگیں۔ ہمیں وہاں 15 دن تک رہنا تھا۔ ہم دونوں شام کی ٹرین میں سوار ہو گئیں۔ ٹرین تیزی سے روانہ ہو گئی اور چند گھنٹے بعد ایک ویران سے نظر آنے والے اسٹیشن پر رک گئی۔ میں اس دوران سو گئی تھی۔ ٹرین رک گئی تو دیپا آنٹی نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، دانیہ اٹھو، ہمیں یہیں پر اترنا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دیپا آنٹی سامان اٹھا رہی تھی۔ میں نے بھی کچھ مدد کی اور ہم ٹرین سے اتر آئے۔ پلیٹ فارم پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا پلیٹ فارم تھا، اس لیے یہاں کی خاموشی کچھ زیادہ تعجب خیز نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا، لیکن کیا؟ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی دیپا آنٹی کو سمجھا سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیگ کھینچتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہم پلیٹ فارم سے کچھ ہی دور آئے تھے کہ سامنے سے ایک تانگا آتا نظر آیا۔ اس میں ایک بوڑھا کوچوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر کوئی 60-65 کے قریب ہوگی۔ دیپا آنٹی کو دیکھ کر اس نے تانگا قریب لا کر روک دیا اور جلدی سے اس میں سے اترتے ہوئے بولا، سلام بی بی جی، کیسی ہیں؟ دیپا آنٹی مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام دینو کاکا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دینو کاکا بولے، بس بیٹا، پروردگار کا کرم ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، شکر ہے کہ اس نے اچھے حالوں میں رکھا ہوا ہے۔ اسی وقت ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، ارے یہ بچی کون ہے؟ دیپا آنٹی جلدی سے تانگے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، بتاتی ہوں دینو کاکا، پہلے گھر تو چلیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھی تو دینو کاکا نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ راستے میں مجھے دیپا آنٹی سے معلوم ہوا کہ یہ تانگا انہی کا ہے اور دینو کاکا ان کے ملازم ہیں۔
دینو کاکا نے ایک بڑے سے گھر کے سامنے تانگا روک لیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، دیپا آنٹی، یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کچھ سنجیدگی سے کہا، یہ ہمارا گھر ہے دانیا، دینو بابا تم کو کمرہ دکھا دیں گے، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ دینو بابا نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا اور خود باہر چلے گئے۔ میں نہا دھو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ بور ہونے لگی تو کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ کمرے کی پچھلی طرف ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس درخت پر کوئی موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ میں وہاں سے ہٹ کر دیپا آنٹی کو تلاش کرنے لگی۔ اسی وقت ایک کالے رنگ کی بڑی سی بلی میرے سامنے کودی اور میاؤں کی آواز نکالتے ہوئے ایک طرف بھاگ گئی۔ میں خاموشی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر اچانک ہی غائب ہو گئی۔ میں ہکا بکا سی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ عجیب بات تھی، بلی اچانک سے یوں غائب کیوں ہو گئی تھی؟ گویا ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں چند لمحے تک اس عجیب و غریب واقعے پر غور کرتی رہی۔ پھر جب کچھ نہ سمجھ آیا تو ایک طرف چلی گئی۔ وہ دن تو یوں ہی گزر گیا۔ اگلے دن میں چونکہ گھر میں بند رہ کر تنگ آ گئی تھی، اس لیے میں ذرا گھومنے کے لیے باہر چلی گئی۔ دیپا آنٹی نے مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گھر کے اطراف میں گھومنے کے بعد میں اس برگد کے درخت کی طرف چلی گئی۔ کل کی طرح آج بھی مجھے ویسا ہی احساس ہوا جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے درخت کے گرد گھوم پھر کر دیکھا، پھر کچھ جھجکتے ہوئے اس کے نیچے چلی گئی، مگر مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اسی وقت ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے سے تیزی سے دوڑتے ہوئے گزر گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر عجیب بات تھی کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ میں نے واضح طور پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے آس پاس گھومتی رہی، مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو تنگ آ کر میں نے آواز دی، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے دیکھ کر چھپ کیوں جاتے ہو؟ سامنے آ جاؤ۔ میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر جب کوئی نہ آیا تو بیزار ہو کر چل پڑی۔ اس دن دیپا آنٹی کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں ادھر ادھر کی چیزوں پر اپنا دھیان دینے کی کوشش کرتی رہی۔ شام کو دیپا آنٹی آئیں تو بہت پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس قدر پریشان دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا بات ہے دیپا آنٹی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر گویا زبردستی مسکراتے ہوئے بولیں، کچھ نہیں گڑیا، بس کچھ زمینوں کے مسائل ہیں، انہی میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، زمینوں کے مسائل؟ کیا آپ کی زمینیں بھی ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں دانیا، میرے شوہر کی کچھ خاندانی زمینیں ہیں، یہ حویلی بھی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ دیپا آنٹی نے اپنی پریشانی تو مجھ سے شیئر نہیں کی، البتہ مجھے کھانا کھا کر سونے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہاں آنے کے بعد وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت فون پر باتیں کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ میں بجھے دل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہاں پر اب بہت زیادہ بوریت کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے اپنے بیگ سے ایک کہانیوں کی کتاب نکالی اور پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ اچانک ہی چھناکے کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ میں نے لائٹ جلائی اور متجسس نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ آواز تو ایسی ہوئی تھی جیسے کوئی شیشہ ٹوٹا ہو، مگر آس پاس تو کوئی بھی شیشے کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ بھی سلامت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے بھی بالکل ٹھیک تھے۔ پھر یہ آواز کیوں اور کیسے ہوئی؟ میں نے سوچا شاید نیند میں ہونے کی وجہ سے کسی اور آواز کو میں شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سمجھ بیٹھی تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، وہم ہی تھا شاید میرا۔ اسی وقت بلی کی میاؤں کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیا تھا اس آواز میں کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دوبارہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر گہری نیند کے آغوش میں اتر چکی تھی۔ اگلا دن روز کی طرح بے حد صاف اور اجلا تھا۔ میں باہر آ کر پھر سے اس درخت کی طرف جانے لگی۔ جانے کیا کشش تھی اس درخت میں جو بار بار مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، لیکن آج میں جلدی اس درخت سے بیزار ہو گئی۔ آج وہ بلی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں گھر سے ہی باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر میرے چہرے پر کچھ رونق آ گئی، کیونکہ سامنے ہی تھوڑے فاصلے پر گاؤں کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے ان کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر کھیلتے ہوئے رک گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا جو دوسرے بچوں کا لیڈر نظر آ رہا تھا، مجھے دیکھ کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ میرا نام دانیہ ہے، میں دیپا آنٹی کے ساتھ آئی ہوں۔
میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو تم مسلمان ہو؟ اس لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا میں بھی تم سب کے ساتھ کھیل سکتی ہوں؟ میرا نام نریش چندر ہے اور میں گاؤں کے مکھیا کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ کھیل لینا، اس نے جواب دیا۔ تم کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، ہم آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، کھیلو گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے دو گے تو ضرور کھیلوں گی۔ تو پھر آؤ کھیلتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے شکر گزاری سے ان بچوں کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد میں سب کے ساتھ گھل مل گئی۔ ہم سب آنکھ مچولی کھیلنے لگے۔ بچوں میں سے ایک کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، باقی سب اس کے ارد گرد بھاگنے لگے۔ پٹی والے لڑکے نے کتنی ہی بار نریش چندر کو پکڑا، مگر نریش چندر ہر بار اس کو ڈانٹ دیتا اور کھیل اسی طرح جاری رہتا۔ وہاں موجود باقی بچے اس کی بے ایمانی پر نہ جانے کیوں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ مجھ سے مزید چپ نہیں رہا جا سکا۔ میں نے کہا، نریش تم بے ایمانی کر رہے ہو؟ میری بات سن کر نریش چندر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے کہنے والی؟ یہ میرا گاؤں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر باقی بچوں کی جانب دیکھا۔ شاید کوئی میرے حق میں بھی بولے، مگر بے سود۔ سبھی خاموشی سے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ سب شاید اس سے دبتے تھے، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تم نے بے ایمانی کی ہے کھیل میں، تم شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا مجھے ہی غلط کہہ رہے ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، میرے ساتھ جھگڑا کرنے والے کو میں چھوڑتا نہیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ میں اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ نریش اور باقی بچے مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ میں دیپا آنٹی کی حویلی کی طرف بھاگ رہی تھی، مگر ابھی وہ کچھ دور تھی۔ میں سامنے قریب اس ویران کھنڈر میں گھس گئی اور رک کر سانس درست کرنے لگی۔ اچانک ہی دھول اور مٹی کا طوفان آ گیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کھنڈر کے اندر مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں اڑ رہا تھا۔ بچوں نے اتنی مٹی اڑتے دیکھی تو چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر کوئی 18-20 سال تک ہوگی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ پہلے تو یہاں میرے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم کون ہو؟ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور میرے قریب آ گیا۔ اس نے کہا، میرا نام یامین ہے، میں بھی اس گاؤں میں ہی رہتا ہوں۔ تم دانیہ ہو نا؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، مگر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں تو یہاں کل ہی آئی ہوں۔ اس نے پہلے کی طرح مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور جواب دیا، میں نے تمہیں گاؤں کے بچوں سے باتیں کرتے سنا تھا، اس لیے مجھے تمہارا نام پتہ چل گیا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور منتظر نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے دوست۔ وہ بھی مسکرا کر بولا، دوست۔ اس کے بعد میں اور یامین بہت سی باتیں کرتے رہے۔ یامین نے کہا، دانیہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے جیسی ہی ایک خوبصورت اور پیاری سی لڑکی سے ملواؤں، وہ بھی میری بہت اچھی دوست ہے۔ میں نے متجسس انداز میں کہا، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا نام شیبا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے اس سے کب ملوائیں گے؟ اس نے ایک نظر میرے پیچھے ڈالی اور بولا، لو ابھی مل لو، تمہارے پیچھے ہی تو کھڑی ہے وہ۔ میں چونک کر پلٹی تو حیران رہ گئی۔ واقعی میرے پیچھے ایک خوبصورت اور حسین سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی عمر بھی یامین جتنی ہی تھی۔ میں سحر زدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اور بھورے بالوں کی وجہ سے وہ عام لڑکیوں سے بہت الگ ہی نظر آتی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے مسکرا کر کہا، کیا میں بھی تمہاری دوست بن سکتی ہوں؟ میں جو اب تک گمسم کھڑی تھی، شیبا کی آواز گویا مجھے واپس ہوش میں لے آئی۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، تم دونوں میرے دوست ہو آج سے۔ میں نے اس سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ میری بوریت ان سے مل کر دور ہو گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ شیبا نے مجھے ایک بہت ہی اچھی کہانی بھی سنائی تھی، لیکن جب وہ جانے لگے تو میں اداس سی ہو گئی۔ یامین نے مجھے اداس دیکھا تو جھک کر گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا دانیہ، اتنی اداس کیوں ہو گئی تم؟ میں نے افسردگی سے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، یہاں پر میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہے، گاؤں کے بچے بھی میرے ساتھ نہیں کھیلتے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولا، فکر مت کرو، ہم ہیں نا، تمہارے ساتھ کھیلیں گے بھی اور تمہیں گھمائیں گے بھی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا،
سچ مچ گھماؤ گے مجھے؟ پکا وعدہ؟ شیبا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں پکا وعدہ۔ اس کے ہاتھ بہت نرم نرم اور سرد سے تھے، جیسے روئی کے گالے ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو چونک گئی، کیونکہ اس کے انگوٹھے کی ہڈی تھی ہی نہیں، وہ بغیر ہڈی کے تھا، بے حد نرم اور لجلجا سا۔ میں منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید شیبا بھی میری حیرت بھانپ چکی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے نکال لیے۔ مجھ سے رہا نہ کیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، شیبا آپ کے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ بھی ایسا نہیں دیکھا۔ شیبا پراسرار سے انداز میں مسکرائی اور اس نے کہا، میں تمہیں یہ سب بتاؤں گی، مگر ابھی نہیں، اور وعدہ کرو کہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، مگر میں نے اس ڈر سے جلدی سے وعدہ کر لیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ خیر، مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ دونوں چلے تو گئے تھے، مگر صرف میری نظر میں، کیونکہ وہ اس وقت بھی اس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ بس ہم میں سے کوئی بھی انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ شیبا کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس نے یامین سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ کر پائے گی یہ کام؟ یامین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ اس وقت مجھے یہی واحد لڑکی نظر آئی ہے جو ساری شرائط پر پوری اترتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہی ہماری مطلوبہ چیز لا سکے گی، بس کسی طرح اسے خوش رکھنا پڑے گا تاکہ وہ کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ شیبا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یامین، اگر خدا نخواستہ اسے کوئی نقصان پہنچا تو پھر تو سردار کی طرف سے ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ یامین چند پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ ایک نئے عزم سے بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اس کی ہر طرح سے حفاظت کروں گا۔ وہ دونوں خاموش ہو کر میرے کمرے کی کھڑکی کو دیکھنے لگے۔ گھر میں دیپا آنٹی کو ڈھونڈتے ہوئے بیٹھک کی طرف چلی آئی۔ ابھی اندر جانے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے ابھرنے والی آواز سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ کوئی شخص بڑے ہی پرغرور بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، دیکھیے بھابھی جی، آپ چاہے جو بھی کہیں، مگر اس زمین اور گھر میں میرا حصہ بنتا ہے۔ دیپا آنٹی نے اسے غصے سے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں ہریش چندر جی؟ میں زمین میں جو قانونی طور پر آپ کا حصہ بنتا تھا وہ آپ کو دے چکی ہوں۔ رہی اس مکان کی بات، تو اس پر تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، یہ میرے پتی کو اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ پھر کس حق سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، آپ کی باتیں ٹھیک ہے بھابھی جی، مگر خود ہی سوچیں، بھائی صاحب اور میرا بھتیجا تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، اس سب کا آپ اکیلی جان کیا کریں گی؟ کیا اس سے اچھا نہیں کہ گھر کی دولت گھر میں ہی رہے؟ آپ کے بعد اس سب کا والی وارث بھلا کون ہے؟ پھر آپ اس بلا وجہ کی ضد پر کیوں اٹکی ہوئی ہیں؟ دیپا آنٹی نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہریش چندر جی، آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس ساری جائیداد اور گھر کی وارث میری بیٹی ہے۔ ہریش چندر جی نے چونک کر کہا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ کا تو صرف ایک بیٹا تھا جو ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، پھر یہ بیٹی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ دیپا آنٹی نے پرسکون آواز میں کہا، میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ہریش چندر صاحب اور آپ بہت وقت ضائع کر چکے ہیں میرا، بہتر ہے یہاں سے چلے جائیں۔ ہریش چندر نام کا وہ شخص یہ بات سن کر تلملا اٹھا اور غصے سے تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا تھا۔ باہر نکل کر وہ بڑبڑایا، بہت ہو گیا، اب ان دونوں کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں بیٹھک میں گئی تو دیپا آنٹی کو خاموش سر جھکائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئیں اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، دیپا آنٹی، وہ آدمی کون تھا اور آپ سے کیوں لڑ رہا تھا؟ دیپا آنٹی نے کہا، وہ میرے پتی کا کزن تھا، لالچ میں اندھا ہو گیا ہے، وہ مانگ رہا ہے جس پر اس کا حق ہی نہیں۔ میں کیا کہتی، بس خاموشی سے ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ اس سے اگلے دن کا ذکر ہے۔ وہ رات کا وقت تھا، بلکہ آدھی سے بھی زیادہ رات بیت گئی تھی۔ میں اور دیپا آنٹی اپنے اپنے کمرے میں باہر کی صورتحال سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ باہر اچانک ہی موسم تبدیل ہو گیا تھا۔ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے تھے۔ گرج چمک کے ساتھ ساتھ بار بار بجلی بڑی شدت سے چمکتی اور آس پاس کا علاقہ روشن ہو جاتا۔ ہلکی ہلکی ہوائیں اب شدت اختیار کرنے لگی تھیں اور سردی میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وقت گھر سے کافی دور ایک گاڑی رکی اور اس میں سے 4 نقاب پوش نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ وہ احتیاط سے اطراف کا جائزہ لے کر چلتے ہوئے ہمارے گھر کے قریب آ کر رکے۔ گیٹ بند تھا۔ ان میں سے 2 نیچے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے
اور تیسرا ان کی پیٹھ پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا۔ اس نے اندر جا کر دروازہ کھول دیا۔ حویلی میں دینو کاکا کے علاوہ ایک صرف اس کی بیٹی ہی بحیثیت ملازم رہتی تھی اور کوئی چوکیدار نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو اندر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ دبے قدموں چلتے اندر آئے۔ اچانک ہی ان میں سے ایک ٹھٹک کر رہ گیا، پھر اس نے نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے منہ کے بل جا گرا۔ اس کے گرنے کی زوردار آواز سن کر اس کے ساتھی رک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسے زمین پر پڑے دیکھ کر انہوں نے دوڑ کر اسے اٹھایا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا اندھے ہو گئے ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اگر ابھی کوئی اٹھ گیا تو؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، بھائی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے اچانک ہی میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے ہوں، میں نے چھڑانے کی کوشش کی تو گر گیا۔ دوسرے نے کہا، لگتا ہے جاگتے میں بھی خواب دیکھ رہا ہے۔ پہلے والا بولا، اچھا بس فضول بحث میں مت پڑو، کام پر توجہ دو۔ اس کی یہ بات سن کر وہ لوگ پھر سے اندر کی طرف بڑھنے لگے کہ اچانک ہی ایک کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی مجھے ابھی کسی نے تھپڑ مارا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ ان کے سرغنہ نے کہا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا آج کوئی نشہ مت کرنا، تم لوگوں نے مانی نہیں میری بات۔ جسے تھپڑ پڑا تھا وہ قسمیں کھانے لگا کہ اس نے نشہ نہیں کیا۔ ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا لیکن پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اپنے پیروں کے نزدیک ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا جو پھن پھیلائے سامنے کھڑا تھا۔ اسے تیزی سے پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی جی، کیا ہوا؟ اس نے پریشان ہو کر کہا، سانپ۔ اس کے ساتھیوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس سے پوچھنے لگے، بھائی جی کہاں ہے سانپ؟ سانپ سرغنہ کی طرف دیکھ کر زور سے پھنکارا تو اس نے جھنجھلا کر کہا، اندھے ہو کیا؟ یہ سامنے نظر نہیں آتا؟ اس کے ساتھیوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، بھائی جی ہمیں تو کوئی سانپ نظر نہیں آ رہا۔ باقیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی، اور واقعی میں وہ سانپ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سرغنہ یہ سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں سانپ کی جگہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ وہ دیکھو، میری انگلی کی سیدھ میں دیکھو۔ اس کے ساتھیوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر فرش پر وہ جگہ بالکل خالی تھی، وہاں پر کوئی بھی سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرغنہ نے جھنجھلا کر اپنی رائفل سیدھی کی اور سانپ کا نشانہ لینے لگا۔ جو ہی اس نے گولی چلائی بجلی زور سے کڑکی اور گولی کے چلتے ہی سانپ تیزی سے اچھل کر اس کی طرف لپکا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا، اپنے ایک ساتھی سے ٹکرایا اور اسے ساتھ لے کر نیچے جا گرا۔ اس نے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر نہ کہیں سانپ کا وجود نظر آیا، نہ ہی کہیں پر کوئی خون کا دھبا دیکھنے کو ملا۔ بجلی دوبارہ بڑی شدت سے چمکی۔ وہ دونوں سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادلوں کی گرج میں گولی کی آواز دب گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی ادھر کچھ گڑبڑ ہے، اپنے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات یوں ہی تو نہیں ہو رہے۔ تھپڑ پڑتا، پیروں میں کسی کا چمٹنا اور تجھ اکیلے کو سانپ نظر آنا، یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، میری مانو تو چلو یہاں سے۔ وہ سرغنہ خود بھی گھبرا گیا تھا، مگر کام ادھورا چھوڑ کر واپسی کی صورت میں وہ اس موٹی سی رقم سے ہاتھ دھو لیتا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ ہم سب کا وہم تھا، وہ سانپ کہیں رینگ گیا ہوگا۔ دوسرے نے اچانک ہی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بھائی جی تم لوگ جاؤ اس خطرناک صورتحال کے منہ میں نے نہیں جانا۔ سرغنہ نے اسے گھور کر کہا، فیکے، تجھے پیسے نہیں ملنے پھر۔ اس نے باہر جاتے ہوئے کہا، بھائی میں باز آیا ایسے پیسوں سے، مجھے جانے دو۔ وہ بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوسرے بھی اندر جانے سے ہچکچا رہے تھے، مگر اپنے لالچ کی وجہ سے مجبور ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ اندر کوریڈور میں داخل ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ہی بلب جلنے بجھنے لگا۔ اسی وقت ایک سیاہ پرچھائی سی ان کے سامنے پل بھر کو نظر آ کر غائب ہو گئی۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے۔ کوریڈور کی دوسری طرف بھی ویسی ہی سیاہ پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی ادھر دیکھتے تو کبھی دوسری طرف۔ سیاہ پرچھائی کبھی ایک طرف نمودار ہوتی تو کبھی دوسری طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے یا کرتے، اوپر سے اچانک ہی خون کی بوندیں برسنے لگی۔ انہوں نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ چھت پر موجود فانوس ہل رہا تھا اور اس میں سے ہی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ نقاب پوشوں میں سے دو منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکال کر باہر بھاگ گئے۔ اب صرف سرغنہ اکیلا ہی بچا تھا۔ خوف نے تو اس کا حلیہ بھی بگاڑ رکھا تھا، مگر جانے کس دل سے وہ ابھی وہاں کھڑا تھا اور بھاگا نہیں تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔
اس نے تھوک نگلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اس سے قدم اٹھائے نہ گئے۔ سامنے موجود پرچھائی اچانک ہی ایک آدمی کے خون سے بھرے جسم میں بدل گئی تھی۔ وہ ہیبت ناک نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا آہستہ آہستہ دانت ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرغنہ اس شخص کو پہچانتا تھا۔ اس نے آخری دفعہ اس شخص کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم تم تو تم تو مر گئے تھے نا؟ اس شخص نے ایک بھیانک قہقہ لگا کر کہا، ہاں میں مر گیا تھا، تم نے ہی تو مجھے مارا تھا، اب میں تمہیں بھی لینے آیا ہوں۔ نقاب پوشوں کا سرغنہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ چلاتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ اندر کھڑے شخص کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی پل وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں اٹھی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے دیپا آنٹی کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر ان کی اجازت لے کر باہر نکل گئی۔ میں یامین اور شیبا کو تلاش کرنے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں رہتے تھے۔ اتنے بڑے گاؤں میں انہیں تلاش کرنا بہت مشکل تھا، اور پھر میں تو ان کے گاؤں والوں کو جانتی بھی نہ تھی۔ پہلے خیال آیا کہ دیپا آنٹی سے پوچھ لوں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تبھی سامنے سے دینو کاکا ہاتھوں میں کچھ شاپر اٹھا کر آتے ہوئے نظر آئے۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر پوچھنے لگی، دینو کاکا آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ دینو کاکا ہنس کر بولے، ارے بٹیا کب سے کا کیا مطلب، میں تو یہیں پر پیدا ہوا ہوں۔ میں کھل اٹھی۔ میں نے پوچھا، دینو کاکا پھر تو آپ سب گاؤں والوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں بٹیا، ارے میں تو ان کے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا، دینو کاکا کیا آپ جانتے ہیں کہ یامین اور شیبا کہاں رہتے ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ دینو کاکا نے کچھ تعجب سے مجھے دیکھا، کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، بٹیا اس نام کا تو کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، تم نے انہیں کہاں دیکھ لیا تھا؟ میں نے انگلی سے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کر کے بتایا، وہاں پر۔ دینو کاکا کے چہرے پر اچانک ہی خوف اور گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم ادھر کیا لینے گئی تھی؟ میں ان کا ڈر نہ سمجھتے ہوئے بولی، بس یوں ہی چلی گئی تھی وہاں۔ کیوں؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے ایک سہمی ہوئی نظر کھنڈر پر ڈالی اور پھر جھک کر رازدارانہ انداز میں کہنے لگے، بٹیا جی آئندہ ادھر مت جانا، اس طرف کوئی نہیں جاتا، سایہ ہے اس منحوس جگہ پر، سمجھی؟ اگر وہ دونوں تمہیں وہاں ملے تھے تو وہ انسان ہرگز نہیں تھے، آئندہ مت جانا وہاں۔ وہ یہ کہہ کر ڈری ڈری نظروں سے کھنڈر کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے ایک طرف چلے گئے۔ میں حیران و پریشان اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کھنڈر کی طرف دیکھنے لگی۔ دینو کاکا کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں خاموشی سے واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ سارا دن میں گھر سے باہر نہ نکلی اور اپنے کھلونوں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ شام کو دیپا آنٹی کے ساتھ کھانا کھا کر میں جلدی سونے چلی گئی۔ بستر پر لیٹی میں یامین اور شیبا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے آواز سنائی دی، دانیہ۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے یامین کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے سہم کر کہا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ دروازہ تو بند ہے۔ یامین نے نرمی سے کہا، ڈرو مت دانیہ، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہمیں تو خود تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میری مدد کی ضرورت؟ وہ کیوں؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے سوچا، اب مجھے اس سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ دانیہ، ہم جنات کی قوم میں سے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے سردار کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ طبیبوں کے مطابق اسے بچانے کے لیے جس دوائی کی ضرورت ہے وہ ایک ہیرے سے بن سکتی ہے، مگر اس ہیرے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اسی وقت ایک جھماکا سا ہوا اور شیبا بھی وہاں آن موجود ہوئی۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے شیبا کا بغیر ہڈیوں والا ہاتھ یاد آیا۔ اس کا ہاتھ اور اس کی غیر فطری آمد کو دیکھ کر مجھے یقین کرنا پڑا کہ وہ جنات ہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ہیرا نہیں ہے، پھر میں کیسے تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ شیبا نے کہا، ہم جانتے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن تم اس سے حاصل کر سکتی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ مجھے تفصیل سے بتانے لگے۔ میں نے کچھ ہچکچاتے ہوئے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیا تم ابھی چل سکتی ہو؟ یامین نے پوچھا تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چلو۔ شیبا اور یامین نے میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان کے کہنے پر آنکھیں کھول دیں۔ ہم ایک کنویں کے سامنے کھڑے تھے۔ تھوڑی دور ایک بزرگ کا مزار نظر آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، میں اس کنویں میں کیسے اتروں گی؟ یامین نے کہا، یہ کنواں نہیں، باولی ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، باولی؟
وہ کیا ہوتا ہے؟ یامین نے مسکرا کر کہا۔ ہوتا ہے نہیں، ہوتی ہے۔ یہ ایک کنویں جیسی ہی ہوتی ہے، بس اس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ پرانے دور میں لوگ ایسی باولیاں بنایا کرتے تھے۔ تمہیں ان سیڑھیوں پر چلتے ہوئے نیچے اترنا ہے اور پانی کے قریب پہنچ کر وہ ہیرا ڈھونڈنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کوئی تعویذ میرے بازو پر باندھا اور کہا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، جاؤ اب۔ منڈیر سے سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لے کر کنویں میں اتر گئی۔ سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے میں کافی نیچے تک چلی گئی تھی۔ میرے پیروں نے پانی کو چھوا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کنویں کی دیوار کے قریب مجھے ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو کچی دیوار میں ابھار سا محسوس ہوا۔ شاید یہ وہ ہیرا تھا۔ میں جوش و خروش سے اسے کھینچنے لگی۔ وہ میرے ہاتھوں میں آ گیا، مگر میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پانی میں جا گری۔ خدا کا شکر تھا کہ اس دوران وہ ہیرا میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ میں نے گھبرا کر سیڑھیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر پانی تھا کہ مجھے نیچے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری طاقت استعمال کرتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچنے کی کوشش کی اور خوش قسمتی سے میں وہاں پہنچ گئی۔ میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور اس کے ساتھ ہی سانپ کی پھنکار کی آواز سنائی دی اور میری پنڈلی میں جیسے کئی سوئیاں چبھ گئیں۔ میں چیخ کر اوپر بھاگی۔ کنویں سے باہر آ کر میں بے دم ہو کر گر گئی۔ میری پنڈلی میں جیسے آگ سی جل رہی تھی۔ یامین اور شیبا نے دوڑ کر مجھے اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سانپ، سانپ، سانپ نے مجھے کاٹ دیا۔ یامین نے جلدی سے اپنا ہاتھ سانپ کے کانٹے کی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے یخ برف کو میری پنڈلی پر رکھ دیا ہے۔ سانپ نے جہاں ڈنگ مارے تھے وہاں سے کالا خون نکلنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ میری پنڈلی میں موجود درد اور تکلیف بھی ختم ہونے لگی۔ چند لمحے بعد یامین نے ہاتھ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ زخم کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں نے انہیں ہیرا دے دیا تو وہ دونوں خوشی سے کھل اٹھے۔ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ لوگ جس طرح مجھے لے کر گئے تھے ویسے ہی گھر چھوڑ گئے۔ چند دن بعد میں دیپا آنٹی کے ساتھ اسی ٹرین میں بیٹھی تھی۔ ہریش چندر کو پولیس نے اس کے آدمی کی گواہی پر گرفتار کر لیا تھا اور اس نے اعتراف کیا کہ اسی نے دیپا آنٹی کے شوہر اور بیٹے کی کار کو ٹرک تلے کچل کر مارا تھا اور اس کو حادثے کی شکل دے کر بچ گیا تھا۔ اس کی واحد غرض جائیداد تھی اور اس لیے اس نے ہمارے لیے وہ ہتھیار بند نقاب پوش بھیجے تھے کہ وہ ہمیں بھی مار دیں، مگر یامین اور شیبا نے ہمیں نہ صرف بچا لیا بلکہ اس کے آدمی کو بھی اس کے خلاف گواہی دینے پر ہی مجبور کر دیا۔ ٹرین تیزی سے آگے بڑھنے لگی تو میں چونکی۔ کھڑکی کے قریب یامین اور شیبا فضا میں تیر رہے تھے اور ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ میں نے بھی مسکرا کر انہیں الوداع کہا اور پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں نے سیٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی دیپا آنٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم اب محفوظ تھے، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔